رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ایک بات، اس کے بعد ایک منقبت حضرت مولا علی شیر خدا کرم الوجہ الکریم۔ عزیز محترم، جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اگر اذان کوئی قاضی پڑھ دے، اگر اذان کوئی پیر پڑھ دے، اگر پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اگر اذان کوئی شیخ، کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی پڑھ دے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہی نیک بخت ہے، اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور تمہیں اس کے مقدر کا پتہ چل گیا، وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے کان میں اللہ تعالیٰ کے ولی نے اذان پڑھی، اور اس کے مقدر پر ہم فخر کیوں نہ کریں، کیونکہ اس کے کان میں اذان ایک عالم دین نے پڑھی ہے، قاری قرآن نے اذان پڑھی ہے۔ لیکن اے حسین تیرے مقدر پر قربان جائے، میرا حسین تو وہ حسین ہے کہ جس کے کان میں اذان والا خدا کی اذان پڑھتا ہے۔ ہم تو کسی بچے کے کان میں اذان پڑھے تو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کان میں محمد رسول اللہ آپ نے یہ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھ کر یہ بتا دیا کہ میری جیسی اذان کو نہیں پڑھ سکتا، حسین جیسی نماز کو نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں قلیلوں پر، فرمایا کہ میرا حسین تو وہ حسین ہے کہ جس کی نماز پر انسانوں کو بھی فخر ہوگا، جنوں کو بھی فخر ہوگا، فرشتوں کو بھی فخر ہوگا، محمد رسول اللہ کو بھی فخر ہوگا، رب الجلال کو بھی فخر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب سجدہ کرتے ہیں تو جنت کی فضاؤں میں سجدہ کرتے ہیں، لیکن کربلا کی تپتی ریت پر اپنے گھر کو لٹا کر، خون کی ندیاں بہا کر، اگر کوئی خون کے مسلح پر نماز پڑھتا ہے تو یہ حسین ابن حیدر کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حسین کون ہے؟ وہ حسین کہ جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس حسین ابن حیدر علیہ السلام۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا نانا سید الانبیاء ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا بابا سید الاولیاء ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی ماں سیدۃ النساء ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا بھائی سید الاصفیاء ہے۔ اور کون حسین؟ وہ حسین جو خود سید الشہداء ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ کون حسین؟
وہ حسین جس کا بھائی حسن مجتبی ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو شہیدوں کا سردار ہے. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. عزیز المحتشم، آج یہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو دین بچا ہے تو حسین کی نیزے پر قرآن پڑھنے کی مرہون منت سے یہ دین بچا ہے. اگر حسین اپنا سر نہ کٹاتے تو شاید یہ دین بھی باقی نہ بچتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم، آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ کے سامنے چند اشعار منقبت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اگر تمام احباب مل کے پڑھ لیں تو پھر اور ہی لطف آئے گا. سنا مشکل کشا ہے علی، جند دردوں پہ بندے ولی. سنا مشکل کشا ہے علی، جند دردوں پہ بندے ولی. اور تیرے رتبہ بنی کی جائے چوکھٹ علی دی بلی. سدا مشکل کشا ہے علی، جن دردوں پہ بندے ولی. میٹھے وطنی علی کو سنایا، آیا ہے درد خیبر اڑایا. آیا ہے درد خیبر اڑایا، ماں خیبر دے در کو تلی. اڑی ہر شیط مردہ بلی. سادہ مشکل کشا ہے علی، جن دردوں پہ بندے ولی. جیتی سائل کوئی ڈرتے نہ آوے، اوتھے کانا علی سہی نہ کھاوے. علی کانا کرواوے علی، جن سائل دی قسمت بھلی. سادہ مشکل کشا ہے علی، جن دردوں پہ بندے ولی. عزیز المحتشم، شروع میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہی لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں، وہی لوگ ہی خوش نصیب ہیں. عزیز المحتشم، آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی شان کو بیان کرنے، سننے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس مقبول گھڑیوں کو، رحمت بری گھڑیوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بنا دے. عزیز المحتشم، آپ کا نام حضرت مولا علی، آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب،
آپ کا لقب اسد اللہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز المحترم، اس دنیا پر کوئی ایسا بچہ نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جو ہے وہ بندوحہ کے چہرے پر پڑے۔ اگر یہ سعادت حاصل ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا کو حاصل ہے۔ آپ جب اس دنیا پر تشریف لائے، آپ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو سب سے پہلے بندوحہ کے چہرے کا دیدار کیا تھا۔ عزیز المحترم، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان برا اور برا ہے۔ آپ کی شان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ تو وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات بینات نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا، من حب علی، جو انسان حضرت مولا علی کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ فقط احبنی، گویا کہ وہ مجھ محبت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا فقط ومن احبنی، جو انسان میرے ساتھ محبت کرتا ہے، فقط احب اللہ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے شاہ فرمایا کہ من سب علی، جس انسان نے حضرت مولا علی کو گالی دی، فقط سب علی، حضور نے شاہ فرمایا کہ گویا نے اس نے مجھ محمد کو گالی دی ہے۔ ومن ابغض علی، جس انسان نے حضرت مولا علی کے ساتھ دشمنی رکھی، آپ کے ساتھ بغض رکھا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ فقط ابغض علی، گویا کہ اس نے مجھ محمد کے ساتھ دشمنی رکھی ہے۔ ومن ابغضنی، جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، فقط ابغض اللہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ دشمنی کا اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے آپ کی شان کو بیان فرمایا کہ جو مولا علی کے ساتھ محبت کرتا ہے گویا کہ میرے ساتھ، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ عزیز المحترم، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں جو آیات نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کا شان نزول کو جس طرح ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانتے ہیں، اے میرے مالک، میرے صاحبزادے صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ وہ صاحبزادے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور ساتھ سونگا بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم خود بھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ان کو چومتے بھی ہیں اور ساتھ سونگتے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ جن کو میں چومتا ہوں، ساتھ سونگتا ہوں، یہ جنت کے پھول ہے، اور پھولوں کو چوما بھی کرتے ہیں اور ساتھ سونگا بھی کیا کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو صحتیابی عطا فرمائی. آپ نے روزہ رکھا. جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، افطاری کا سامان اس پہ رکھا جاتا ہے، ادھر سے دروازے پر ایک سائل آ کر دستک دیتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اے نبی کے گھر والوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جب آواز سنی، آپ نے فرمایا کہ میرے حصے کا جو کھانا ہے اس مسکین کو دے دیں. کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا جاتا ہے. آپ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتے ہیں. شام کا وقت آتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، افطاری کا سامان اس پہ رکھا جاتا ہے. ادھر سے سائل بھی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں. آپ جب سنتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے حصے کا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیں. پتہ نہیں یہ کب سے بھوکا ہے، کھانا اس یتیم کو دے دیں. کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے. آپ پھر پانی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے، تیسرا روزہ رکھتے ہیں. جب شام کا وقت آتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، افطاری کا سامان اس پر رکھا جاتا ہے. پھر ایک سائل دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. کھانا پھر اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا جاتا ہے. 3 دن پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا. کمزوری کے جو علامات تھی وہ آپ کے چہرے پر آیا ہو رہی تھی. آپ نے باہر جا رہے تھے، سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ رہے تھے. آپ نے حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھا اور آپ نے پوچھا، اے علی، ان علامات کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ بیان فرماتے ہیں میں نے 3 دن روزے رکھے، ایک دن مسکین آتا ہے، کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں. دوسرا روزہ رکھا، ایک یتیم آتا ہے، کھانا اس کو دے دیتے ہیں. تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے، کھانا اس کو دے دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، تجھے مبارک ہو، تیرے دروازے پر جو آیا تھا، تیرے دروازے پر جو مسکین بن کے آیا تھا، تیرے دروازے پر جو یتیم بن کے آیا تھا، اے علی تجھے مبارک ہو، تیرے دروازے پر جو قیدی بن کر آیا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ مسکین نہیں تھا، وہ یتیم اور قیدی نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین تھا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس کے دروازے پر جبریل امین یتیم بن کر آئے، جس کے دروازے پر جبریل امین یتیم بن کر آئے، جس کے دروازے پر جبریل امین قیدی بن کر آئے، اس گھر والے کو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں علی کون ہے؟ کون علی؟ وہ علی جو مشکل کشا ہے. کون علی؟ وہ علی جو ولیوں کا سردار ہے. کون علی؟ وہ علی جو لافتہ ہے. کون علی؟ وہ علی جو دردوں کی دوا ہے. کون علی؟ وہ علی جو خیبر شکن ہے. کون علی؟ وہ علی جو شاہ زمن ہے. کون علی؟ وہ علی جو کعبے کا گوہر ہے. کون علی؟ وہ علی جو بطول کا شوہر ہے. کون علی؟ وہ علی جو خدا کا خالہ ذات ہے. وہ علی جو محمد رسول اللہ کا داماد ہے.
کون ہے؟ وہ علی کون ہے؟ وہ علی جو ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو غیرت الہی کی شمشیر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو اسرار امامت کی تعبیر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو معمار نبوت کی تعمیر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو نور مالا نور کی تنویر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو ہو بہو نظام مصطفیٰ کی تصویر ہے، اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محبت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے اپنے منفرد انداز میں حاضری لگانے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر احمد نقشبندی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے منفرد انداز میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔